حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما وقال الله عز وجل في موضع آخر سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي ربي زدني علما. میرے محترم اور مکرم دینی بھائیوں، خطبہ جمعہ سے پہلے چند باتیں آپ کے سامنے رکھنا چاہوں گا کہ جن لوگوں نے دیواروں کا سہارا اور ٹیک لگایا ہے وہ ٹیک چھوڑ دیں، کیونکہ ٹیک لگانا یہ سستی کی علامت ہے، اور خطبہ جمعہ میں ایک انسان کو چاق و چوبند بیٹھے رہنا چاہیے، توجہ کے ساتھ خطیب کی باتوں کو سننا چاہیے، کیونکہ وہ آپ کو اللہ اور اس کے رسول کی باتیں بتا رہا ہے۔ دوسری چیز، جو لوگ پیچھے ہیں اگر آگے آ جائے تو بہتر ہو جائے گا، جہاں جگہ ملے وہاں آ جائے تو آنے والے بعد میں لوگوں کو جگہ میسر ہو جائے گی۔ اور تیسری اور آخری چیز کہ اپنے انگلیوں کے بیچ میں انگلیاں رکھ کر نہ بیٹھیں، بلکہ پرسکون ہو کر خطبے میں سماعت رکھیں اور آسانی کے ساتھ بیٹھیں۔ حضرات، آج کے اس خطبہ جمعہ میں آپ کے سامنے فلسطین، بیت المقدس اور ان دونوں کے تعلق سے ہمیں ہمارا ایمان کیسا رکھنا چاہیے اور ایسے حالات میں ہمیں کیا کرنا چاہیے، ان چیزوں کے تعلق سے چند ایک باتیں رکھوں گا۔ یہ موضوع ایک ایسا موضوع ہے کہ جس کے تعلق سے ہمارے اندر ایمانی جذبہ تو ہے، لیکن ان دونوں چیزوں کے بارے میں ہمیں زیادہ کچھ علم نہیں ہے۔ جو سنتے آ رہے ہیں
جو ہمیں بتا دیا جاتا ہے ہم اسی پر یقین کر لیتے ہیں۔ اسی تعلق سے چند ایک باتیں آپ کے سامنے رکھوں گا۔ میرے دینی بھائیوں، فلسطین دراصل ملک شام کا، شام جو کنٹری ہے اس کا ایک حصہ ہے۔ یہ فلسطین کا علاقہ مسلمانوں کے حکومت کے اندر آج تک صرف 2 مرتبہ آیا ہے۔ حکومت، اسلامی حکومت جو ہوتی ہے اس کے انڈر میں آنے میں یہ صرف فلسطین 2 مرتبہ آیا ہے۔ پہلی مرتبہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کے دور میں، کہ جب ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ کے زمانے میں کچھ لوگوں نے کہا کہ ہم زکوٰۃ ادا نہیں کریں گے۔ ہم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں زکوٰۃ ادا کرتے تھے، اب خوشحالی آ چکی ہے، اب ہم زکوٰۃ ادا نہیں کریں گے۔ تو ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ نے ان کے خلاف جنگ کی۔ اس بات کا علم ہم سبھی کو ہوگا۔ جب جنگ سے فارغ ہو گئے، وہ کام مکمل ہو گیا، تو ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ نے ایک لشکر تیار کر کے جیروسلیم بول کی جو جگہ ہے، فلسطین کی جگہ، وہاں پر دعوت دین پہنچانے کے لیے ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک لشکر بھیجا۔ لیکن ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت زیادہ دنوں تک نہیں رہ سکی، تو بعد میں دوسرے خلیفہ امیر المؤمنین حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب اسلام کی حکومت کو انہوں نے باغ ڈور سنبھالی، تو وہی لشکر جو ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھیجا تھا اسی کو وہیں پر رکھا، لیکن صرف ایک الگ کام کیا کہ اس وقت جو سپہ سالار تھے خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کو ہٹا کر ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اس لشکر کا سپہ سالار بنایا۔ اس لشکر کے وہ قائد تھے۔ اور پھر 15 ہجری کو یہ بات شروع ہوتی ہے شوال کے مہینے میں، اور وہ لشکر وہاں جا کر 6 مہینے تک فلسطین کے علاقے کو محاصرہ کر کے رکھتی ہے، گھیر کے رکھتی ہے۔ لیکن 6 مہینے بعد، اس 6 مہینے کے مدت میں تاریخ میں یہ بات لکھی ہے کہ اس علاقے میں ایک بھی خون کا قطرہ بہایا نہیں گیا، بلکہ ان لوگوں نے صرف اس علاقے کو محاصرہ اور گھیر کر رکھا تھا۔ اور اسی طرح سے دوسرا وقت جب آتا ہے فلسطین کے اوپر اسلامی حکومت کی، تو وہ صلاح الدین ایوبی کے زمانے میں آتا ہے۔ اور وہی بات تاریخ میں لکھی ہوئی ہے کہ صلاح الدین ایوبی کے زمانے میں بھی جیروسلیم کے حصے میں ایک بھی خون کا قطرہ نہیں بہایا گیا۔ یہ دراصل بیت المقدس کے ایک برکت والی جگہ ہونے کے تعلق سے یہ بات ہمیں بتاتی ہے کہ یہ واقعی ایک ارض مقدس ہے، مقدس زمین ہے۔ جب عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں 6 مہینے تک محاصرہ برقرار رکھا گیا، تو جیروسلیم کے جو پادری لوگ تھے، پادری لوگوں نے کہا کہ ہم اس جیروسلیم کی چابی آپ کو نہیں دیں گے، جب اگرچہ آپ ہمارا قتل ہی کیوں نہ کر دو، سوائے اس بات کے کہ جو آپ کا امیر ہے، جو آپ کا لشکر کا قائد ہے، اسے بلاؤ، ہم اسے دیکھنا چاہتے ہیں۔ تو تب اس وقت لوگوں نے سمجھا کہ ہمارے اس لشکر کے جو قائد ہیں ابو عبیدہ بن جراح، انہیں بھیجا جائے۔ تو ابو عبیدہ بن جراح وہاں جیروسلیم کے اندر داخل ہوتے ہیں بغیر کسی قتال کے، بغیر کسی لڑائی کے، اور وہاں جا کر ان پادریوں سے ملتے ہیں۔ پادری ان کو دیکھتے ہیں، لیکن کہتے ہیں کہ آپ وہ نہیں ہو جن کے ہاتھوں پر یہ بیت المقدس فتح ہونے والا ہے، ہم آپ کو چابی نہیں دیں گے، اگر آپ سے کوئی بڑا امیر ہے تو اسے بلائیے۔ ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایسے موقع پر امیر المؤمنین عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ایک خط بھیجتے ہیں۔ خط میں لکھتے ہیں کہ جیروسلیم کے جو پادری ہے، جو پوپ ہے، وہ کہہ رہے ہیں کہ آپ کا جو امیر ہے ہم اسی کو چابی دیں گے، ورنہ کسی کو نہیں دیں گے۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے لکھ کر بھیجا کہ انا آتی، میں آتا ہوں وہاں پر۔ جب عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ مدینہ سے نکل کر شام کو، فلسطین کو پہنچتے ہیں، تو وہ مشہور واقعہ ہم نے تمام لوگوں نے سنا ہوگا کہ ایک غلام ان کے ساتھ ہوتا ہے۔ راستے میں بات یہ طے ہوتی ہے کہ پورے راستے کچھ وقت کے لیے غلام اونٹ پر سوار ہوگا، اور کچھ وقت کے لیے امیر المؤمنین عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سوار ہوں گے۔ جو سوار ہوگا تو دوسرا شخص اونٹ کی لگام کو پکڑ کر چلنے والا ہوگا۔
تو یہی واقعہ چلتے رہتا ہے کہ ایک مرتبہ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اونٹ پر بیٹھتے ہیں تو غلام نکیل پکڑتا ہے، کبھی غلام اونٹ پر بیٹھتا ہے تو عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس اونٹ کی نکیل پکڑتے ہیں۔ اتفاق سے ایسا وقت آتا ہے کہ جب وہ وہاں پہنچتے ہیں تو باری کس کی ہوتی ہے؟ غلام کی باری ہوتی ہے اونٹ پر سوار ہونے کی، اور امیر المؤمنین عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اونٹ کی نکیل پکڑ کر وہاں داخل ہوتے ہیں۔ ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب یہ پتہ چلتا ہے کہ امیر المؤمنین آ گئے ہیں تو فوراً بھاگے بھاگے جاتے ہیں اور عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھتے ہیں۔ ہم سبھی جانتے ہوں گے 12 پیبند لگے ہوئے تھے عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کپڑے میں۔ ابو عبیدہ بن جراح کہتے ہیں کہ اے امیر المؤمنین، فلسطین فتح حاصل ہوا ہے، بیت المقدس کو ہم نے پا لیا ہے، ایسے موقع پر اگر آپ ان کپڑوں میں داخل ہوں گے تو جو یہود ہیں وہ آپ کو حقارت کی نگاہوں سے دیکھیں گے، چھوٹے پن کے حساب سے آپ کو دیکھیں گے۔ تو عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس وقت جو بات کہی تھی آج ہمارے لیے یہی نصیحت کا ذریعہ ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا تھا اعزنا اللہ بالاسلام، کہ اللہ رب العالمین نے اسلام کے ذریعے ہمیں عزت بخشی ہے۔ ہم کہاں ایک ایسی قوم تھی جو جہالت میں ڈوبی ہوئی تھی، ہمارے اندر کوئی بھی حقانیت تھی ہی نہیں، ہم ہر جگہ باطل کام کر رہے تھے، لیکن اسلام کے آنے کے بعد اللہ رب العالمین نے ہمیں ہر چیزوں سے نواز دیا۔ سب سے پہلی چیز تو ہمیں اسلام کی دولت سے نوازا، اس کے بعد جب ایک انسان اسلام پر عمل کرتا چلے گیا تو ہر ایک انسان کو اللہ رب العالمین نے نعمتوں سے نواز دیا۔ تو پتہ چلا کہ اسلام ہی وہ عظیم نعمت ہے جس کے پانے سے، جس پر عمل کرنے سے ایک انسان دنیا کی ہر کامیابی کو حاصل کر سکتا ہے۔ تو عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہی کہہ کر فلسطین میں داخل ہوئے۔ جب یروشلم کے پادریوں نے عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھا تو اپنی جتنی بھی کتابیں تھیں، تورات، زبور، جتنی بھی کتابیں تھیں ان میں دیکھا اور وہ 12 پیبند گنے اور کہا کہ یقیناً آپ ہی وہ انسان ہو جن کے ہاتھوں سے بیت المقدس فتح ہونے والا تھا، کیونکہ ہماری کتابوں میں لکھا ہوا ہے کہ ایک آدمی آئے گا جس کے کپڑے پر 12 پیبند ہوں گے، اسی کے ہاتھوں سے بیت المقدس فتح ہوگا۔ تو یہ ایک تعجب کی بات ہے کہ اس ایسے حالات سے بیت المقدس مسلمانوں کی حکومت میں داخل ہوا۔ کہنا یہ چاہتا ہوں کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو بات کہی تھی کہ اعزنا اللہ بالاسلام، یہی ہمارے لیے کامیابی کا ذریعہ ہے۔ ہم یہی سمجھیں کہ اسلام ہی کے ذریعے ہمیں اس دنیا میں اور آخرت میں کامیابی ہو سکتی ہے، کامیابی حاصل ہو سکتی ہے۔ اس اسلام کو چھوڑ کر ہم چاہے کتنی بھی تگ و دو کر لیں، کتنی بھی محنتیں کر لیں، کتنی بھی ترقیاں کر لیں، ہم اس دنیا میں اور آخرت میں کبھی بھی کامیاب نہیں ہو سکتے۔ یہ ایک مختصر سا میں نے آپ کے سامنے بات رکھی کہ فلسطین مسلمانوں کی حکومت میں صرف 2 مرتبہ آیا، عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں سن 16 ہجری میں، اور دوسرا صلاح الدین ایوبی کے دور میں۔ اب آئیے دیکھتے ہیں کہ فلسطین کے بارے میں اللہ رب العزت نے اس تعلق سے کیا فرمایا ہے۔ دیکھیے، فلسطین ایک ایسا علاقہ ہے جس میں واقعی طور پر اللہ رب العالمین نے برکت رکھی ہے۔ کیسے؟ کیونکہ یہ وہ علاقہ ہے جس پہ بہت سے انبیاء کرام علیہ السلام کو ہجرت کرنے کا حکم دیا۔ بہت سے انبیاء کرام علیہ السلام اسی ملک میں، اسی علاقے میں پیدا بھی ہوئے۔ سب سے پہلا جو واقعہ ہمیں ملتا ہے وہ یہ ہے کہ فلسطین کا اس علاقے میں ہجرت کرنے کا حکم ابراہیم علیہ السلام اور لوط علیہ السلام کو دیا گیا۔ اللہ رب العالمین نے سورۃ الانبیاء کے اندر آیت نمبر 71 میں فرمایا وَنَجَّيْنَاهُ وَلُوطًا إِلَى الْأَرْضِ الَّتِي بَارَكْنَا فِيهَا لِلْعَالَمِينَ، کہ ہم نے ابراہیم علیہ السلام کو اور لوط علیہ السلام کو نجات دی۔ کہاں نجات دی؟ إِلَى الْأَرْضِ، اس زمین پر جس میں ہم نے برکتیں نازل کر دی ہے، برکت ڈال دی ہے تمام جہان والوں کے لیے۔ ابراہیم علیہ السلام کو ہم سبھی جانتے ہوں گے، ابراہیم علیہ السلام کے ملت کو ہم پیروی کرتے ہیں۔ ابراہیم علیہ السلام یہ دراصل عراق میں پیدا ہوئے تھے، عراق آج کا جو علاقہ ہے، اور ہم سبھی جانتے ہیں کہ ان کے والد جو تھے آزر، یہ بتوں کو تراشتے تھے۔ والد نے کہا کہ یہ پوجا کرو تم اس کی، ورنہ ہمارے گھر سے نکل جاؤ۔ ابراہیم علیہ السلام نے اس بات کا انکار کیا کہ میں اس بت پجاری بننے والا نہیں ہوں، تو گھر سے نکالے گئے
اور گھر سے نکل کر وہ کہاں پہنچے؟ اسی فلسطین کے علاقے میں پہنچے تھے۔ فلسطین کے علاقے میں ابراہیم علیہ السلام نے ہجرت کی تھی۔ ساتھ ہی ساتھ جب لوط علیہ السلام کی قوم پر جب عذاب آیا تو اللہ رب العالمین نے لوط علیہ السلام کو وہاں سے نکال کر کہاں بھیجا تھا، کہاں ہجرت کروایا تھا؟ اسی فلسطین کے علاقے پر، جیسا کہ سورۃ الانبیاء کی آیت نمبر 71 میں ہمیں یہ بات واضح ہوتی ہے۔ ابراہیم علیہ السلام کے بیٹے یعقوب علیہ السلام کی پیدائش اس فلسطین کے علاقے میں ہوتی ہے۔ یعقوب علیہ السلام کے بعد جتنے بھی انبیاء کرام علیہ السلام کا ایک لمبا سلسلہ آیا، وہ ان میں سے اکثر انبیاء اسی علاقے میں آئے۔ ہم جانتے ہوں گے موسیٰ علیہ السلام جو بنو اسرائیل کی طرف مبعوث کیے گئے تھے، موسیٰ علیہ السلام نے بنو اسرائیل کو الگ الگ طریقوں سے دین ہدایت پر، صحیح راستے پر لانے کی کوشش کی، اور ان میں سے ایک مشہور واقعہ یہ ہے کہ موسیٰ علیہ السلام نے جب یہ کہا کہ ہمیں ایک بابرکت زمین پر جانا ہے، جب فرعون سے چھٹکارا مل گیا، نجات مل گئی، تو موسیٰ علیہ السلام نے اپنے قوم والوں سے کہا کہ ہمارا جو علاقہ ہے آبا و اجداد کا، ہمیں وہاں جانا ہے۔ موسیٰ علیہ السلام کہاں پہنچے تھے؟ ہم سبھی جانتے ہو فرعون کہاں کا بادشاہ تھا؟ مصر کا بادشاہ تھا۔ اور موسیٰ علیہ السلام کن کی اولاد میں سے ہے؟ ابراہیم یعقوب علیہ السلام کی اولاد میں سے ہے۔ تو ابھی تو ابراہیم علیہ السلام اور یعقوب علیہ السلام تو فلسطین میں تھے، تو مصر میں، ایجپٹ میں کیسے پہنچ گئے؟ ہم جانتے ہوں گے کہ یعقوب علیہ السلام کے ایک بیٹے کا نام یوسف علیہ السلام تھا۔ یوسف علیہ السلام کے کچھ بھائیوں نے مل کر سازش کر کے انہیں کنویں میں ڈال دیا تھا۔ ایک قافلہ آیا اور اس نے کنویں سے نکالا، پھر وہ قافلہ کہاں لے کے گیا تھا یوسف علیہ السلام کو؟ مصر میں۔ اور جو مصر کا جو عظیم آدمی تھا، جو سردار تھا، اس نے وہاں پہ یوسف علیہ السلام کو خریدا، اور یوسف علیہ السلام کی نسل سے ہی موسیٰ علیہ السلام کی نسل ہے۔ موسیٰ علیہ السلام یہ یوسف علیہ السلام کی نسل سے ہیں، اور اس وقت مصر میں ہونے کے لیے موسیٰ علیہ السلام بھی مصر میں تھے، لیکن جب فرعون سے آزادی مل گئی، فرعون کو اللہ رب العالمین نے پانی میں غرق کر دیا، تو موسیٰ علیہ السلام نے اپنے قوم والوں سے کہا کہ ہمارا جو آبائی وطن ہے، ہمارے جو باپ دادا ابراہیم اور یعقوب علیہ السلام کی زمین ہے، یعنی فلسطین، وہاں ہمیں جانا ہے۔ لوگ گئے ان کے ساتھ، لیکن جب علاقہ قریب آ گیا تو لوگوں نے کیا کہا کہ وہاں پہ تو بہت بڑا ظالم بادشاہ ہے، تم اور تمہارا رب وہاں جا کر لڑو، ہم تو نہیں لڑنے والے۔ تو موسیٰ علیہ السلام جس جگہ گئے تھے وہ بھی فلسطین کی ہی جگہ تھی، اور اسی کو فتح کرنے کے لیے موسیٰ علیہ السلام گئے تھے۔ ساتھ ہی ساتھ اللہ رب العالمین نے اس واقعے کو فرمایا یقوم ادخلوا الارض المقدسۃ التي كتب اللہ لکم، کہ موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا یا قوم ادخلوا، کہ اے میری قوم اس ارض مقدس میں، مقدس زمین میں داخل ہو جاؤ جس کو اللہ رب العالمین نے تم لوگوں کے لیے لکھ رکھا ہے۔ ساتھ ہی ساتھ داؤد علیہ السلام کا واقعہ ہم سبھی جانتے ہوں گے کہ وہ جالوت سے لڑنے گئے تھے طالوت کے ملکیت کے اندر۔ طالوت کو ملکیت دے دی گئی تھی، انہیں بادشاہ بنایا گیا تھا۔ ان کے لشکر میں داؤد علیہ السلام ایک عام لشکر کے تحت جالوت سے لڑنے گئے تھے۔ تو جالوت سے لڑنے کہاں گئے تھے؟ اسی علاقے فلسطین میں گئے تھے۔ تو داؤد علیہ السلام بھی فلسطین کے علاقے کو فتح کرنے کے لیے گئے تھے۔ ساتھ ہی ساتھ سلیمان علیہ السلام کی جو پوری بادشاہت تھی وہ فلسطین کے علاقے میں ہی تھی۔ تو آپ دیکھتے جائیے کہ کیسے کیسے اللہ رب العالمین نے اس زمین کو انبیاء کے ایک لمبے طریقے سے، انبیاء کے لمبے واقعات سے بھر دیا ہے کہ مسلسل الگ الگ انبیاء کا تعلق اس ارض مقدس سے جڑا ہوا ہے۔ ساتھ ہی ساتھ عیسیٰ علیہ السلام اور مریم علیہ السلام کا مقام بھی اسی جگہ سے تعلق رکھتا ہے۔ اللہ رب العالمین نے سورہ مومنون کے اندر آیت نمبر 50 میں فرمایا وَجَعَلْنَا ابْنَ مَرْيَمَ وَأُمَّهُ آیَةً وَآوَيْنَاهَا إِلَىٰ رَبْوَةٍ ذَاتٍ قَرَارٍ مَكِینٍ، قرار او معین، کہ اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ ہم نے مریم علیہ السلام کے بیٹے عیسیٰ علیہ السلام کے لیے اور ان کی ماں مریم کے لیے اس زمین میں نشانی رکھی ہے، اور ہم نے انہیں عطا کیا کہ ایک ایسے چٹیل میدان میں کہ جہاں پہ انہیں سکون بھی ملے، اور اس چٹیل میدان میں کئی طرح کے چشمے بھی ہیں۔
تو جہاں جس علاقے کی بات چل رہی ہے وہ بھی فلسطین کا ہی واقعہ ہے۔ فلسطین سے ہی عیسیٰ علیہ السلام کو ساتوں آسمان کے اوپر بلا لیا گیا۔ یہ نصارہ سمجھتے ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام کو سولی پر چڑھا دیا گیا، لیکن اسلام یہ بتاتا ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ رب العالمین نے ساتوں آسمانوں کے اوپر بلا لیا ہے اور انہیں سولی نہیں دی گئی ہے۔ کہاں سے اٹھایا گیا تھا، کہاں سے آسمان تک لے گیا تھا؟ اسی فلسطین کے علاقے سے۔ اور احادیث میں صحیح روایتوں میں ملتی ہے یہ بات کہ قرب قیامت میں جب عیسیٰ علیہ السلام اس دنیا میں آئیں گے تو سفید کلر کا ایک مینار ہوگا، ایک مسجد ہوگی، اور وہ مسجد بھی کہاں ہوگی؟ فلسطین کے اندر ہی ہوگی۔ تو پتہ چلا کہ عیسیٰ علیہ السلام اور مریم علیہ السلام کا بھی تعلق اسی علاقے سے جڑا ہوا ہے۔ اور بھی کئی روایتیں ہیں جس میں زکریا علیہ السلام، یحییٰ علیہ السلام کا بھی ذکر ملتا ہے، لیکن ان تفصیلات کو نہ جاتے ہوئے ہم آگے بیت المقدس کے تعلق سے چند ایک باتیں جان لیتے ہیں۔ بیت المقدس، عموماً بیت المقدس ہم سبھی جانتے ہوں گے کہ وہ پیلے کلر کا ایک گنبد ہے، لیکن یہ بات صحیح نہیں ہے۔ سب سے پہلی چیز یہ جانتے ہیں کہ بیت المقدس کو بنایا کس نے؟ صحیح بخاری کی روایت ہے کہ ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ سب سے پہلے اس دنیا میں کون سی مسجد بنائی گئی؟ تو اللہ کے نبی نے فرمایا مسجد حرام یعنی کعبۃ اللہ، بیت اللہ۔ پھر فرمایا کہ دوسری مسجد کون سی بنائی گئی؟ تو آپ نے فرمایا مسجد اقصیٰ۔ تو دوسری مسجد ہے اس روئے زمین میں جسے ہم بیت المقدس کے نام سے جانتے ہیں۔ پھر فرمایا کہ ان دونوں کے درمیان کتنے سال کا وقفہ ہے؟ تو آپ نے فرمایا کہ ان دونوں کے درمیان 40 سال کا وقفہ ہے۔ اب کعبۃ اللہ کو کس نے بنایا؟ آدم علیہ السلام نے بنایا۔ ان کی بنیاد آدم علیہ السلام نے بنائی، تو اسی لیے بیت المقدس کی بھی تعمیر ابتدائی طور پر آدم علیہ السلام نے ہی کی، لیکن بعد میں جس طرح کعبۃ اللہ کی تجدید ہوئی، ابراہیم علیہ السلام نے کچھ حصہ بنایا، ابراہیم علیہ السلام کے بعد کچھ لوگوں نے بنایا، ساتھ ہی ساتھ بیت المقدس کو بھی سلیمان علیہ السلام نے کچھ تعمیری تجدیدات کی۔ ساتھ ہی ساتھ سام بن نوح علیہ السلام کے جو بیٹے تھے ان کے بارے میں ملتا ہے کہ انہوں نے بھی اس بیت المقدس کی کچھ تعمیرات کی۔ تو ہمیں یہ جاننا ہے کہ سب سے پہلے بیت المقدس کی بنیادی تعمیر کرنے والے کون تھے؟ آدم علیہ السلام۔ اس کے بعد بہت سے لوگوں نے اس کی تعمیرات کی، سلیمان علیہ السلام نے بھی اس میں ایک بڑا رول انجام دیا۔ ساتھ ہی ساتھ بیت المقدس یہ ہمارا قبلہ اول ہے، قبلہ اول ہے۔ مسلمان تقریباً 16-17 مہینے تک بیت المقدس کی طرف رخ کر کے منہ کر کے نمازیں پڑھا کرتے تھے۔ تو یہ ایمانی تعلق سے، اسلامی تعلق سے یہ ہمارا قبلہ اول بھی ہے۔ لیکن اللہ رب العالمین نے جب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ دعا دیکھی کہ آپ چاہتے تھے کہ کعبۃ اللہ مسلمانوں کا قبلہ بن جائے، تو اللہ رب العالمین نے پھر کعبۃ اللہ کو بیت اللہ کو قبلہ رخ ہونے کے لیے کہہ دیا۔ ساتھ ہی ساتھ بیت المقدس کی فضیلت یہ ہے کہ اسی علاقے سے اللہ رب العالمین نے اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج پر بلایا۔ معراج پر بلانے کے لیے کعبۃ اللہ کا انتخاب نہیں کیا، بلکہ سب سے پہلے بیت اللہ سے بیت المقدس مسجد اقصیٰ لے گئے۔ وہاں پہ بہت انبیاء کرام علیہ السلام کو اللہ رب العالمین نے جمع کروایا اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو نماز پڑھائی۔ لیکن اس کے بعد جب معراج کی بات آئی تو معراج اللہ رب العالمین نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو کہاں سے شروع کرایا؟ بیت المقدس کے علاقے سے۔ تو یہ ایک فضیلت ملتی ہے بیت المقدس کے تعلق سے۔ ساتھ ہی ساتھ ایک حدیث ہم تمام لوگوں نے سنی ہوگی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لا تشد الرحال، کہ تم میں سے کوئی بھی شخص سفر کی نیت نہ کرے کسی جگہ کو تعین کرتے ہوئے سوائے 3 مسجدوں کے، کہ مسجد حرام، مسجد نبوی اور بیت المقدس۔ تو پتہ چلا کہ اگر کوئی شخص اس نیت سے سفر کر رہا ہے کہ میں وہاں جا کر رہوں گا، میں وہاں جا کر نیکی حاصل کروں گا، تو ان میں سے صرف 3 ہی جگہ ہے جہاں پہ ایک انسان جا سکتا ہے۔ تو پتہ چلا کہ یہ بھی بیت المقدس کی ایک فضیلت ہے۔ بیت المقدس کی فضیلت یہ بھی ہے کہ اس میں پڑھنے والے نمازی کو 500 نماز کے برابر ثواب دیا جانے والا ہے۔ بعض روایت میں 10,000 کی بھی بات ملتی ہے، لیکن وہ روایت ضعیف ہے۔ صحیح بات یہی ہے کہ کعبۃ اللہ میں نماز پڑھنے والے کو 1 لاکھ
مدینہ شریف میں مسجد نبوی میں نماز پڑھنے والے کو 1000 اور بیت المقدس میں مسجد اقصی میں نماز پڑھنے والے کو 500 نماز کے برابر ثواب ملتا ہے۔ ایک اور روایت میں 250 بھی بات ملتی ہے، لیکن دونوں روایتیں صحیح ہیں، تو جس کے اندر اخلاص ہوگا اسے 500 انشاءاللہ ملے گا، اور جو نمازوں میں سستی کرنے والے ہوں گے، نمازوں میں غلطی کرنے والے ہوں گے، ان کو 250 ملے گا۔ دونوں میں کوئی اختلاف نہیں۔ ایک اور چیز جو بیت المقدس کی فضیلت بتاتی ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے آخری دور میں کچھ صحابہ نے آپ سے عرض کیا کہ اگر یہ مدینہ کی جگہ بھر جائے، صحابہ سے بھر جائے، اگر ہم کہیں اور ہجرت کرنا چاہیں تو کہاں جائیں؟ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو اسی جگہ ہجرت کرنے کے لیے کہا تھا کہ اگر مدینہ چھوڑ کر کبھی ضرورت پڑے جانا ہو تو آپ اسی شام کے علاقے میں، فلسطین کے علاقے میں جانا۔ تو پتہ چلا کہ بہت سے صحابہ کرام نے جب مدینہ چھوڑنے کا ارادہ کیا الگ الگ وجوہات کی بنا پر، تو اکثر صحابہ کرام اسی علاقے میں گئے تھے۔ اور ہمیں پتہ ہوگا کہ جب عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب فلسطین کو فتح کیا، اس وقت صرف آپ کے ساتھ 4000 صحابی موجود تھے، 4000 صحابی موجود تھے۔ پتہ چلا کہ بہت سے صحابہ کرام نے اسی علاقے میں ہجرت کی ہے۔ اور آخری چیز کہ مسجد اقصی کون سی ہے؟ کیا ہم اسے سمجھیں جو عموماً تصویروں میں بتائی جاتی ہے کہ ایک گولڈن کلر کا، پیلے کلر کا گنبد ہے؟ تو کیا ہے؟ تو صحیح بات یہ ہے کہ مسجد اقصی دراصل اس گولڈن حصے کے پیچھے واقع ہے، اور مسجد اقصی میں اتنا بڑا علاقہ ہے کہ اس میں ایک وقت میں ایک نماز میں 8 لاکھ کے قریب لوگ آ سکتے ہیں ایک وقت کی نماز میں۔ ساتھ ہی ساتھ مسجد اقصی اتنی بڑی ہے کہ اس میں اذان دینے کے لیے 4 مینار بنائے گئے ہیں، 4 مینار بنائے گئے ہیں جس میں سے اذان دیے جاتے ہیں۔ تو پتہ چلا کہ مسجد اقصی ایک بلیک کلر کا حصہ ہے جو گولڈن جو گنبد بنایا گیا ہے اس کے پیچھے ہیں، اور اسی جگہ سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نبیوں کو امامت کرائی تھی۔ تو سوال پیدا ہوتا ہے کہ جو ہمیں پیلے کلر کا جو گنبد دکھتا ہے اسے کیا کہتے ہیں؟ تو اسے عربی زبان میں کہتے ہیں قبۃ الصخرا، کہ ایک چٹیل میدان، ایک پہاڑ کے ایک ٹکڑے کے حصے پر وہ چیز قبہ بنایا گیا ہے جسے ہم گنبد کہتے ہیں۔ یہ کیوں بنایا گیا ہے؟ کس نے بنایا ہے؟ اس کو بنانے والے عبد الملک بن مروان ہیں، جنہوں نے 66 ہجری میں 66 ہجری میں اسے پورے اعتبار سے تعمیر کروایا، اور اس کو بنانے میں تقریباً 6 سال لگ گئے۔ اور اس کو کیوں بنایا؟ کیونکہ روایتوں میں یہ بات ملتی ہے کہ وہ جو پہاڑ کا حصہ تھا، اس پہاڑ کے حصے سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج کرایا گیا۔ تو اس پہاڑ کے حصے کی تعیین کرنے کے لیے وہ گولڈن کلر کا ایک ڈوم بنایا گیا ہے، جسے انگریزی زبان میں ڈوم آف دا روک یعنی قبۃ الصخرا کہتے ہیں۔ تو ہم اس بات کو اپنے ذہن سے بالکل نکال دیں کہ یہی مسجد اقصی ہے، بلکہ مسجد اقصی دراصل پیچھے ایک کالے کلر کا گنبد والا ایک حصہ ہے جو کہ بہت بڑا ہے، وہ مسجد اقصی ہے۔ اور یہ جو گولڈن کلر کا گنبد بنایا گیا ہے، یہ مسجد اقصی کے ایک بڑے سے حصے کے بالکل بیچ میں واقع ہے، جو کہ مسجد اقصی نہیں کہلاتا بلکہ مسجد اقصی پیچھے والا حصہ ہے۔ آخری چیز کہ ایسے دور میں، فتنے والے دور میں، جہاں پہ کئی طرح کی مصیبتیں فلسطین کے لوگوں پر آ رہی ہیں، ایسے دور میں ہم ہندوستان کے مسلمان کیا کریں؟ تو سب سے پہلی چیز کہ ہم نے ان تمام باتوں کو جان کر سب سے پہلے ہمارے اندر ایمانی جذبہ ہونا چاہیے کہ بیت الاقصی، جسے بیت المقدس بھی کہتے ہیں، اس کے تعلق سے ہمارے اندر ایمانی جذبہ ہونا چاہیے کہ اس میں نماز پڑھنے کی فضیلت ہے۔ یہیں سے معراج اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کرایا گیا۔ نبیوں کی امامت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کی۔ ایک نبیوں کا مسلسل ایک سلسلہ اس زمین سے جڑا ہوا ہے، اور اس کو فتح یاب ہونے کے لیے بہت سے نبیوں نے بھی کوشش کی اور مسلمانوں نے بھی کوشش کی۔ تو ہمیں یہ ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم فلسطین کے لیے سب سے پہلے دعا کریں، کیونکہ ہم ہندوستانی مسلمان اس سے بڑھ کر اور کچھ نہیں کر سکتے، اس سے بڑھ کر ہم کچھ نہیں کر سکتے۔ سب سے پہلے ہم اپنے خالص دل کے ساتھ، اچھی نیت کے ساتھ فلسطین کے مسلمانوں کے لیے دعا کریں اللہ رب العالمین کے سامنے۔ دوسری چیز
کہ جو ہمارے دور میں چند لوگ مل کر بائیکاٹ کا ایک فتنہ کھڑا کرتے ہیں، تو ہمیں یاد رکھنا چاہیے کہ بائیکاٹ جو ہوتا ہے وہ دراصل ایک سماج کرتی ہے، ایک حکومت کرتی ہے۔ چند لوگ مل کے بائیکاٹ کا نام ہم نہیں دے سکتے۔ اس بات کو یاد رکھیں کہ سب سے پہلا کام ہم یہ کریں کہ ہم فلسطین والوں کے لیے دعا کریں، قنوت نازلہ جیسی جو سنتیں ہیں ہم اس کو زندہ کریں، فرض نمازوں میں آخری رکعت میں اللہ رب العالمین کے سامنے ہم ہاتھ اٹھا کر دعا کریں، یہ تمام چیزیں جو سنت ثابت ہیں ہم وہ کریں۔ لیکن جب بائیکاٹ کی بات آتی ہے تو یہ دراصل حکومت کی طرف سے ہونا چاہیے، بلکہ صرف چند لوگ مل کر ایک دو اٹھ کھڑے ہو کر یہ کام کریں، یہ مناسب کام نہیں ہے۔ ہاں، بقیہ یہ ہے کہ میں اپنے نجی طور پر یہ کام نہیں کرنے والا، وہ آپ کی حد تک ہے، آپ کی حد تک اسے کریں، لیکن آپ بائیکاٹ کا نام دے دیں اس سے ہمیں پرہیز کرنا چاہیے۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ہم تمام لوگوں کو فلسطین کے معاملے کو سمجھنے اور فلسطین کے لوگوں کے لیے دعا کرنے کے لیے توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔